کے لیے امام حسین کا ذکر جمیل کافی ہے۔ آبادی کا ذرہ ذرہ حسین اعظم کی محبت میں سرشار رہتا ہے جب وہاں ان کی شہادت اور ان کی قیمتی زندگی کا چرچا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے سجدہ حسین کانفرنس کر کے بتا دیا کہ یہاں کے لوگ بھی بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ یاد حسین کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، یہ سب ہم لوگوں نے بہت سنا ہے اور بہت کیا ہے، لیکن سجدہ حسین کانفرنس کہیں کہیں کیا غالباً مجھ کو یاد ہے کہ پہلی بار میں نے اس طرح کی کانفرنس کا نام سنا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ کی تعریف میں کر رہا ہوں، اور ہر آدمی کو اپنے تعریف سے خوش ہونا چاہیے، جھوٹی تعریف سے خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو سچی تعریف ہے اس سے خوش ہونا چاہیے۔ سچی تعریف اس دنیا کی عزت کا نام ہے، اور جھوٹی تعریف دونوں جہان کی رسوائی کا نام ہے۔ یہ بات بالکل سچی ہے کہ آپ نے سجدہ حسین کانفرنس منعقد کیا ہے۔ ہم لوگ روزانہ جلسے کرتے ہیں، کبھی کبھی ایک مہینے میں 35 جلسے پڑھتے ہیں، 30 دن کے مہینے، لیکن سجدہ حسین کانفرنس ابھی لگاتار میں 12 دن سے خطاب کر رہا ہوں، 2 2 2.5 3 3 3 گھنٹے اس محرم کے موسم میں، لیکن کوئی کانفرنس سجدہ حسین کانفرنس نہیں تھی۔ سجدہ حسین کانفرنس رحمت نگر ڈومراون کے نوجوانوں نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین اعظم کا سجدہ ہمیں روشنی دیتا ہے، حسین اعظم کا سجدہ ہمیں بے راہ روی سے بچاتا ہے، حسین اعظم کا سجدہ ہمیں نا امیدی میں امید کی پھول کھلاتا ہے، حسین اعظم کا سجدہ ہمارے سینوں کو تقویت پہنچاتا ہے، حسین اعظم کا سجدہ بزدلوں کو جوامرد بناتا ہے، حسین اعظم کا سجدہ آنے والی نسلوں کو ایکٹر نہیں بلکہ حسین کا پاکیزہ انسان بناتا ہے، حسین اعظم کا سچا غلام بناتا ہے۔ تو سجدہ حسین کر کے آنے والی نسلوں کو آپ نے بتا دیا کہ اکھاڑا اٹھانے والا حسینی مت بننا، سجدہ کرنے والا حسینی بننا۔ سبحان اللہ، بہت زبردست پیغام آپ نے دیا ہے۔ جب بھی آپ کا بچہ 50 سال کے بعد آپ کے پوسٹر کو دیکھے گا، اپنے باپ دادا کی تعریف کرے گا کہ میرے باپ دادا نے اشارے میں ہمیں کیسا انسان بننے کا رجحان عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کی اس محنتوں کو قبول فرمائے، اور اس روایت کو مرتے دم تک زندہ رکھ کر اپنے بچوں کو روشنی کا ایک مینار دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اتنی جلدی آسانی سے تو چھوڑوں گا نہیں، بہت مشکل سے آپ ملے مجھ کو۔ ابھی اگر 4 گھنٹے کی تقریر کروں تو سورج نکل جائے گا، اور اگر 3 گھنٹے کی تقریر کروں تو فجر کی اذان اور جماعت چھوٹ جائے گی۔ اب صرف ہمارے ہاتھ میں 2 گھنٹہ بچا ہوا ہے۔ ابھی 2:15 بج رہے ہیں، 3:15 4:15 بجے اذان ہوتی ہے، اور 3:50 فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ بمشکل 1.5 سے لے کے 2 گھنٹے تک کی گفتگو ہی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں جو آدمی 4 گھنٹہ ڈیلی بولتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہمارے نقیب صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے زبردست ملے، انبر خان صاحب نہیں آئے تو کیا ہوا، ان سے اچھا نقیب آپ کو میسر آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچے ہمارے بڑے مایوس تھے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، نہیں آیا، کیا ہوگا، کیس کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب یہ بہت بری بات ہے، غلط بات ہے۔ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ جو مہمان آ گئے ان کو چھوڑ کر جو نہیں آئے ہیں ان کے پیچھے پڑا رہنا، یہ بہت بری بات ہے۔ اکثر یہی دیکھتا ہوں، چونکہ اکثر لوگ نادانی کے ہی شکار ہوتے ہیں، چاہے پڑھا ہو چاہے بے پڑھا ہو۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صبر کے ساتھ اپنے سینے میں سمندر پھیلا لیتے ہیں۔ اکثر لوگ اگل دیتے ہیں، وہ اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔
اکثر جلسوں میں ایسا ہوتا ہے جو شاعر یا خطیب نہیں آیا لے دے کے اسی کا چرچا کرتا ہے، وہ نہیں آیا میرا جلسہ خراب ہو جائے گا، وہ نہیں آیا ہم بدنام ہو جائیں گے، لوگ بولے گا پوسٹر میں نام چھپا ہوا، انہوں نے دعوت نہیں دی ہوگی، یا بس جو بیچارہ آ گیا 10 گھنٹہ پہلے اس کے بارے میں کوئی نہیں بولتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو آنا تھا رات کے 9 بجے تو آپ صبح کے 9 بجے آ گئے، اب 10-12 گھنٹے پہلے کوئی مہمان آتا ہے کہ آپ کا شکریہ، ہمارا ٹینشن آپ نے دور کر دیا، آپ آ گئے۔ یہ اور بات ہے کہ بچوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہم کو تو لوگوں نے بچوں نے صبح ہی استقبال کیا، خیر مقدم کیا انہوں نے، اور دن بھر بڑے آرام سے رکھا، لیکن اکثر جلسے والوں کی ٹینڈنسی ہوتی جو آ گئے ان کا کوئی چرچا نہیں کرتا، ایک نہیں آیا اسی کو لے دے کے بیٹھ جاتے ہیں، جو نہیں آیا نہیں آیا۔ شادی بیاہ میں رشتہ داری میں وہی ہوتا ہے، جو 50 رشتہ دار آ گئے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آ گئے، نہیں ایک کوئی رشتہ دار نہیں آیا تو اسی کو لے دے کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ نیگیٹو سوچ ہے کہ جو نہیں آیا اس کو لے کے بیٹھ جانا، اور جو آ گئے ہیں ان کا کوئی شکریہ نہیں ادا کرنا۔ وہ ایک ایسی صورت ہے کہ ایک بال برابر جگہ بھی سر سے لے کے پاؤں تک کہیں سوکھی رہ گئی تو وہ جہنمی، اس کا غسل ہی نہیں ہوگا، نمازی نہیں ہوگی۔ وہ صورت ہے منی کے قطرے کا نکل جانا، اور اسی قطرے ذلیل سے یہ انسان پیدا ہوا ہے جس کے نکلنے سے انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے۔ وہ قطرہ سینے کی ہڈی اور پیٹ کی ہڈی سے، ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے، جس کی پوری ہسٹری قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ایک نہیں ایک درجن جگہوں پہ۔ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ نے ہی دنیا کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کے کلام کے ایک لفظ کے ہزاروں لاکھوں معنی ہوتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹوں کی پیٹھ بوجھل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ۔ اہل بیت کی کتنی عزت ہے وہ سبوں کو معلوم ہے کہ مصطفیٰ لاجواب، مصطفیٰ کا خاندان لاجواب، حضور کے خاندان کا ایک فرد جو خاندان رسول سے نہیں تھا، دوسرا شخص، اس نے ان کو ایک سبق پڑھایا کہ حضور نے یہ کہا ہے، یہ جب بھی ان کو دیکھ لیتے گھوڑے سے نیچے اتر کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ اتنی عزت، اتنا سامان آپ ان کو کیوں دیتے ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، اہل بیت مصطفیٰ میں سے ہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ اس شخص نے مجھ کو ایک بات سکھائی ہے، اب ساری زندگی ان کی عزت کرنا میرا فرض ہے۔ ایک بات جس نے سکھاتا ہے، اور جو 2 گھنٹے تک قرآن سکھاتا ہے، 1 گھنٹے تک حدیث سکھاتا ہے، جو ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھاتا ہے، چاہے فزکس آپ جانے، کیمسٹری جانے، بایولوجی جانے، زولوجی جانے، بوٹنی جانے، میتھمیٹکس جانے، سوشیولوجی جانے، سائیکولوجی جانے، ایسٹرولوجی جانے، تھیولوجی، کچھ بھی آپ جانے، یہ سارے علوم پیسہ کمانے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی میں کہیں کوئی بتا دے کہ اس میں لکھا ہو کہ ایسے کھانا ہے، ایسے پینا ہے، ایسے سونا ہے، ایسے ماں باپ سے ڈیل کرنا ہے، ایسے بیوی سے ملنا ہے، ایسے بال بچوں کی تربیت کرنی ہے، کوئی بتا دے کہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی میں ایسی چیزیں ہیں؟ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی میں کہیں جانور کا ذکر ہے، کہیں لوہے کا ذکر ہے، کہیں سورج و چاند کا ذکر ہے فزکس میں، اور صاحب کیمسٹری میں دھواں کا ذکر ہے، گیس کا ذکر ہے، بایولوجی میں جانور کا ذکر ہے، زمین سے اگنے والے پودوں کا ذکر ہے۔ بایولوجی کے آگے جا کے 2 پارٹ ہو گئے، بوٹنی جو زمین سے ریلیٹڈ ہے، زولوجی جو جانور سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جانور کی بات ہے کہ یہ جانور دودھ کیسے دیتا ہے، یہ جانور چلتا کیسے ہے، یہ جانور مسکراتا کیسے ہے، اس کی ہڈی میں کیا بینیفٹ ہے، بندہ بیمار کیوں پڑتا ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا، یہ زمین کے پودے کیسے اگتے ہیں، کیسے دانے سڑتے ہیں، کیسے زمین پھٹتی ہے، کیسے آسمان کے پانی سے یہ زمین مردہ زندہ ہوتی ہے، یہ سارے سبجیکٹ ہیں بوٹنی کے۔
اور یہ سبجیکٹ ہے زولوجی کی، مگر کہیں کوئی بتا دے کہ فزکس کیمسٹری میں یہ ہو کہ میں پیدا کیوں ہوا ہوں، میں مر کیوں جاتا ہوں، مرنے کے بعد کی دنیا کیا ہے، مجھے وہاں حساب و کتاب کیسے دینا ہے، میری بنیاد اتنی کمزور ہے، میں اپنے ماں باپ کا محتاج ہوں۔ بچہ 10 سال کے بعد وہ جب میچور ہوتا ہے اس سے پہلے وہ ماں کا محتاج، باپ کا محتاج رہتا ہے، ماں باپ کی عزت اتنی کیوں ہے، یہ سب سبجیکٹ ہی نہیں ہے، اس کا سبجیکٹ صرف ہے کہ فزکس کیمسٹری بایولوجی کو پڑھنے کے بعد صاحب کسی انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، اس کے بعد 4 پیسے کما کے کھا پی کے مر جانا، یہی ہے وہ علم کمانے کا ایک ذریعہ۔ اور جو علم آدمی کو آدمی بناتا ہے وہ علم مذہب ہے، وہ دینی تعلیم ہے، وہ علم قرآن ہے، وہ علم حدیث ہے، جو ہمیں آداب زندگی سکھاتا ہے، جو ہمیں سلیقہ حیات سکھاتا ہے، جو ہمیں سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتاتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ میری ذمہ داریاں ماں باپ کے تعلق سے کیا ہے، میں بحیثیت شوہر کیسے رہوں، میں بحیثیت اولاد کیسے جیوں، میں بحیثیت والد کیسے رہوں، میں بحیثیت پڑوسی کیسے جیوں، میں بحیثیت رشتہ دار کیسے رہوں، میں بحیثیت سماج کا چوکری کیسے جیوں، میں بحیثیت رعایا کیسے رہوں، میں بحیثیت حاکم، بحیثیت محکوم، یعنی زندگی کی ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، فرام دا کریڈل ٹو دا گریو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک زندگی کے سارے ضابطے، سارا مارگ درشن اسلام سکھاتا ہے اور یہ علم دین سکھاتا ہے۔ اس لیے دوسرا علم 2 روپے کمانے کا طریقہ تو بتاتا ہے، مگر انسان بننے کا سلیقہ صرف اور صرف مذہب اسلام سکھاتا ہے اور علم دین سکھاتا ہے۔ اور دنیا میں جہاں بھی گڈنس ہے اور دنیا میں جہاں بھی اچھی رہی، اب قبولیت کی گھڑی ہے کہ اب سلام ہوگا، دعا ہوگی، تو دعا قبول ہو جائے اس کے لیے بارش رحمت کا نزول ہوگا، کیونکہ جس شادی میں بارش کی چند چھینٹیں پڑ جائے وہ شادی بابرکت ہوتی ہے، اور جس تقریب میں چند قطرے آسمان سے زمین پہ پڑ جائے وہ تقریب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جمعرواں کا یہ جلسہ سجدہ حسین کانفرنس آج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ یہ بارش اگر شروع میں ہوتی تو لوگ یہاں بیٹھ نہیں پاتے، اور یہ بارش ہوئی ہے قبولیت کی گھڑی کے وقت میں۔ اس میں چند دیوانے بچے جو 5 مہینے پہلے انہوں نے جلسے کی تاریخ لی، اپنا کام ہے، اپنا کاروبار ہے، لیکن فٹ بالر کو فٹ بال کی فکر ہے، کرکٹر کو کرکٹ کی فکر ہے، جوکر کو جوکنگ کی فکر ہے، صاحب ڈرامہ باز ڈرامہ جس کو ڈرامے کی فکر ہے، لچے لفنگے کو عشق بازی کی فکر ہے، مگر جمعرواں کے چند نوجوان جسے سجدہ حسین کانفرنس کی فکر ہے، اسے سجدہ حسین کانفرنس کی فکر ہے۔ آدمی تو وہی ہے جو 1 man 2 mission ہو، یعنی آدمی ایک ہے مگر 2 مشن کر کے اس کو روزی روٹی کے تعلق سے اسٹرانگ اور مضبوط ذریعے معاش کے دینا ہے، تاکہ بچے بھکاری نہ بنے، دوسروں کے محتاج نہ بنے۔ وہ مانا بولے کہ میرے ماں باپ نے سڑک پہ چائے کی دکان پہ گلاس دھونے کے لیے مجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک اچھا کامیاب باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کی فکر کرتے ہوئے میرے بال بچے پڑھ لکھ لے تاکہ معیشت اس کی مضبوط ہو جائے، اکانومی اس کی مضبوط ہو جائے، وہ ذریعے معاش کے تعلق سے در در کی ٹھوکریں نہ کھائے، وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، سب کچھ کرے، مگر بھیک نہیں مانگے، بلکہ دوسروں کی مدد کرے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ تو ایک بندہ کامیاب بندہ وہ ہے جو اپنی فکر کرے، 1 man اور 2 mission ہو۔ ایک مشن ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب رہے، دنیا میں میں اچھا کر، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھی اولاد، اچھی رہائش، یہ دنیا کی فکر ہے، دنیا میں کوئی کامیاب رہو۔ اور اس سے بڑی فکر آخرت کی، چونکہ اگر دنیا میں سونے کا گھر بنا لو تو کتنے دن تک رہوں گا۔ جمعرواں کے 100 سال پہلے جتنے بھی ارب پتی کھرب پتی زمیندار آئے اس میں سے کوئی آج موجود نہیں ہے، وہ سب کے سب مر گئے، اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اور یہ فیکٹ ہے کہ جو لوگ آج ہیں 100 سال کے بعد اس میں سے بھی ایک بچہ زندہ نہیں رہے گا، اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو انجام اس سے پہلے والوں کا ہوا ہے۔ دنیا میں 100 سال کے اندر ہی بچپن، جوانی، بڑھاپا تینوں اسٹیج ختم ہوتا ہے، اور 100 سال کے اندر ہی بندہ مر کے اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ اگر نہیں پہنچتا تو دنیا میں آج خربوں کی آبادی ہوتی، آج دل رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ وہ تو قدرت کا سسٹم ہے، اللہ کا نظام ہے، اسی حساب سے ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، لوگ مرتے ہیں۔ تو 100 سال کے اندر ہی اپنی ساری پڑیا بھون کے چلا جانا ہے، زمین کو خالی چھوڑ دینا ہے۔ اور کہاں جانا ہے؟ جہاں کا ایک دن
50,000 سال کے برابر ہوگا. کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی وہ قیامت جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. دنیا کا 100 سال اس کے سامنے ایک سیکنڈ اور ایک پانی کے بلبلے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا ہے. کہاں 50,000 کا ایک دن 50,000 سال کا، اور کہاں یہ 100 سال، اس کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے. اس لیے حضور آقا علیہ السلام نے کبھی کہا تھا کہ تم اذا دخل احدکم باصبعہ ھذا، تم میں سے کوئی اپنی اس انگلی کو سمندر میں داخل کرے، فلینظر بما ترجع، پھر وہ دیکھے کہ کتنا پانی کو لے کے انگلی لوٹی ہے. سمندر میں انگلی ڈالو، وہاں سے انگلی نکالو تو 2-4 قطرہ پانی انگلی میں لگا ہوگا. حضور کہتے ہیں یہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے. دنیا چند قطرہ پانی ہے، آخرت مثل سمندر کے ہے. آخرت سمندر کے معنی ہے. تو آدمی کامیاب وہ ہے جو اس دنیا کی فکر 10% کرے. اچھا کھانا، اچھا پینا، بچوں کو پڑھانا، بچوں کو جاب دلانا، بچوں کے لیے اچھے مستقبل کے لیے سوچنا، یہ 10% بھی نہیں ہو، 1% ہو. باقی 99% میرا بچہ جہنم کی آگ میں نہ جائے، میرا بچہ معیشت کی گھبراہٹ میں تباہ و برباد نہ ہو جائے، میرا بچہ جہنم میں نہ جلے، میرا بچہ پلسرات پار کرتے ہوئے دوزخ میں گر نہ جائے، میرے بچے کی نیکی کم اور برائی زیادہ نہ ہو جائے. اچھا باپ وہ ہے جو اپنے بچوں کی دنیا کے بارے میں 10% سوچتا ہے، باقی 90% اپنے بچوں کے آخرت اور جنت کے بارے میں سوچتا ہے. تو آدمی کامیاب وہ ہے جو دنیا کے بارے میں بھی سوچے اور سب سے بڑی سوچ آخرت کے بارے میں سوچے. ہمیں اپنا بھی کھانا ہے، مدرسے کے بارے میں بھی سوچنا ہے، مسجد کے بارے میں سوچنا ہے، جلسے کے بارے میں سوچنا ہے، خانقاہ کے بارے میں سوچنا ہے، عالم کے بارے میں سوچنا ہے، بچوں کے انجینئر بنانے کے ساتھ ساتھ دینی علم کے بارے میں سوچنا ہے. یعنی آدمی وہ ہو کہ 1 man 2 mission، اپنا کھانا پکانا، اچھا رہنا اور مذہب کے بارے میں سوچنا. تو جو یہ دونوں سوچ لے کے چلتا ہے وہی آدمی عزت کی نگاہ سے یہاں بھی دیکھا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی عزت اس کے لیے ہے ہی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے انتقال کے ہوئے 100 سال ہو گئے. 100 سال میں ہندوستان میں کتنے منسٹر آئے، کتنے منتری آئے، کتنے پردھان منتری آئے. 100 سال تو بہت دور کی بات ہے. ابھی ہندوستان کی آزادی کے 75 سال ہونے والے ہیں. اس کا پہلا وزیر اعظم جو پنڈت جواہر لال نہرو تھا، اس سے لے کے اب تک کم سے کم 20 پردھان منتری بدل گئے. اگر سب کی لسٹ لے کے میں بیٹھ جاؤں تو سب سے پہلا پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہرو، اس کے بعد مورارجی دیسائی، پھر گلزاری لال نندا، پھر اندرا گاندھی، پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھ جائیں تو صاحب راجیو گاندھی، اس کے پی وی نرسمہا راؤ، چندر شیکھر صاحب، اٹل بہاری واجپئی، اس طرح سے آپ گنتے چلے جائیں. صاحب دیوے گوڑا، اس طرح سے آج موجودہ صاحب 10 سال سے جو قبضہ کیے ہوئے ہندوستان کی کرسی پہ ہمارے مودی جی، یہ اتنے سارے لوگ ہیں. 70 سال میں یہ 20 پردھان منتری بدل گئے. لیکن 100 سال کے اندر ہندوستان کے بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے ادیوگ پتی، یہ موجودہ ادیوگ پتی ہیں ٹاٹا، برلا، جندل، متل، مکیش، اڈانی، امبانی، یہ پرسنٹ طور کے ارب پتی لوگ ہیں. لیکن آج سے 100 سال پہلے وہ ٹاٹا کا جلوہ تھا اور ٹاٹا کی کمپنی کا جلوہ تھا. اس زمانے میں بھی بہت ساری کمپنیز تھی جو آج بند ہو گئی اور ساری کمپنیز خندات میں تبدیل ہو گئی. اس 100 سال میں ارب پتی، کھرب پتی سب آئے. دنیا کسی کو نہیں جانتی. کم سے کم ہندوستان کا 40 کروڑ مسلمان، پاکستان کا 20 کروڑ مسلمان، بنگلہ دیش کا 18 کروڑ مسلمان، 200 کروڑ کی آبادی میں 100 کروڑ تو تنے تنہا بر صغیر میں صرف مسلمان رہتا ہے. یعنی آدھی آبادی مسلمان کی صرف یہ بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا اور نیپال اور برما میں رہتا ہے. اس زون میں دنیا کے اس خطے میں مسلمان کی آدھی آبادی رہتی، باقی آدھی آبادی میں دنیا کے 200 سے زائد ممالک ہیں. آدھی آبادی مسلمان کو کمانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے. یہ تعزیہ داری کو حسین سے کا مطلب ہے، یہ کالا کپڑا پہننے کو حسین سے کا مطلب ہے، یہ اکھاڑے کو حسین سے کا مطلب ہے. یہ تو ہندوستان میں رافضی شیعوں کی گورنمنٹ رہی تھی، انہوں نے اپنی طاقت کے بل پر اس کو فروغ دیا پورے ہندوستان میں. یہ ایران کا رکھنے والا رافضی ہندوستان آیا. ہندوستان میں امام باری کی تہذیب کو، کربلا کی تہذیب کو، خرافات واہیات کی تہذیب کو، ماتم کی تہذیب کو، نوحہ کی تہذیب کو، اسلام اینٹی اسلامک کلچر کو ہندوستان میں فروغ
دیا. دھیرے دھیرے بادشاہ نے تھوپ دیا, ہندوستان کے سارے مسلمان اس کو اسلام سے جوڑ دیا. یہ حسین کی محبت کے مظاہرے کی ایک شکل ہے. جبکہ اعلیٰ حضرت جیسی بزرگوں نے 100 سال پہلے کہا مروجہ تعزیہ داری, جس میں دلدل, جس میں 2 قبریں, جس میں چادر چڑھانا, یہ سب حرام, سخت حرام, ناجائز کام ہے. یہ غیر مسلم نماز سے خوش نہیں ہوتا, جبکہ نماز عبادت سب سے بڑی عبادت ہے. نماز روحانیت پہنچاتی ہے, نماز تقویت پہنچاتی ہے. جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے, اسی طرح مسلمان بنے رہنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے. ہر مسلمان کا بچہ نماز پڑھ کے دیکھے. نماز کے بغیر آدمی اپنے آپ کو مسلمان ہی نہ سمجھے, مسلمان ہی نہیں کہلائے کہ نماز کے بغیر میں مسلمان ہوں. حضور نے فرمایا ہے بین العبد والکفر ترک الصلاۃ, ایک مومن اور کافر کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ نماز ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا, کہ بے نمازی کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا. یہ حضور نے صراحت کے ساتھ, یہ ساری عزت کی بات ہے. مرنا تو ہے ہی, جب آج بنوچا 70 سال کے بعد آدمی وہی ہے جو گیتوں بزدلوں کی طرح 100 سال جینے سے بہتر ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جی. جو اللہ رب العزت کی خاطر جیتا ہے, اللہ اسے مرنے نہیں دیتا. یزید بظاہر جیت کے بھی سزا کے لیے ہار گیا, اور حسین بظاہر سارے خاندان کو لوٹا کے لیے سزا کے لیے جیت گیا. آج مسجد میں حسین, مدرسے میں حسین, خانقاہ میں حسین, کانفرنس میں حسین, یونیورسٹی میں حسین, حکومت کے عہدیداروں پہ کی زبان پہ حسین, کروڑوں مسلمانوں کے دل میں حسین, اربوں مسلمانوں کی نماز میں حسین. آج حسین ہی حسین ہے. یزید مٹ گیا, نہ ان کی قبر ہے, نہ ان پر فاتحہ پڑھنے والا ہے, نہ ان کا نام لینے والا ہے. حسین فاتحہ میں زندہ ہے, خطاب میں زندہ ہے, جمعہ کے خطبے میں زندہ ہے. حسین کربلا میں زندہ ہے, کروڑوں کے گنبد میں زندہ ہے. حسین مسجد نبوی میں کے محراب و منبر میں زندہ ہے. تو جو حق کی خاطر ستایا جاتا ہے, اللہ اس کو سمان کو بڑھا دیتا ہے, اس کے نام کو اونچا کر دیتا ہے. آج بھی جو سچا حسینی ہوگا وہ اگر مصیبت میں گھر کے اپنا ایمان بچا لے, دین بچا لے, اس کو حسینیت کی خیرات مل جائے گی. آ گیا ہے وہ وقت جب ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے یکساں سول کوڈ, کہ تمہیں شریعت نہیں بلکہ ہماری طبیعت پہ عمل کرنا ہوگا. ہماری پسند کا کپڑا, ہماری پسند کی شادی, ہماری پسند کا طور طریقہ, تمہاری پسند تمہاری شریعت کی پسند نہیں, میری پسند پہ. یعنی یزید کی روپ میں ایک دوسرا وقت کا یزید آ گیا ہے. اب ایسے میں ہم چاہے بزدل بن کے یزید کے چیلے چپیٹے بن کر